میں ان چہروں کو جو میں نے کل دیکھے تھے اور کل میں دیکھوں گا دوبارہ، ان سے ضرور میں پوچھوں گا جو آج نظر نہیں آ رہے. میں پوچھوں گا کہ ریزن کیا تھا. ضرور کوئی نیم ایکسکیوز تو ہوگا ان کا. ضرور پڑھ دے محمد والے. ایک بار ضرور پڑھ دے محمد والے. کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے 3 اداروں کی ضرورت ہے. کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے 3 اداروں کی ضرورت ہے. پہلا ادارہ کہ جو اس نظام اور سسٹم کے لیے قوانین بنائے، مقننہ لیجسلیٹو قانون اصولوں کو بنانے والا ادارہ. کرتا رہوں گا انشاءاللہ. درود پڑھیں. پہلا ادارہ کہ جو اس نظام کے لیے قانون بنائے. میری گفتگو آج کی عقلانی دلیل کلمہ طیبہ کی یہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ قرآنی دلیل کا قرآن کے حافظ بھی انکار کریں. قرآن کی دلیل کو وہ اپنی تعویلوں سے رد کرنے کی کوشش کرے. قرآنی دلیل کیا ہے؟ نور ہے. مگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی بھوکوں سے اپنے نور کو بجھنے نہ دے گا. بجھنے نہ دے گا. تو کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے، انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے 3 اداروں کی ضرورت ہے. پہلا ادارہ کہ جو اس نظام کے لیے قانون بنائے، اصول سازی کرے، اس کو مقننہ کہا جاتا ہے، لیجسلیٹو کہا جاتا ہے. دوسرا ادارہ کہ جو اس نظام کے جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائے، ان کا نفاذ کروائے، ان کو ایگزیکیوٹ کروائے. اور یہ ایڈمنسٹریشن ہے. مقننہ کا کام، لیجسلیٹو کا کام قانون بنانا، انتظامیہ کا کام قانون کو نافذ کرنا. اور تیسرا ادارہ کہ جو اس قانون کی حفاظت کرے. تیسرا ادارہ جو اس قانون کے حرمت کی حفاظت کرے. جوڈیشری، عدلیہ. عزیزان گرامی، اسلام کے قانون کا بنانے والا مقننہ لیجسلیٹو توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اسلام کے قانون کا نافذ کرنا رسالت کی ذمہ داری ہے. محمد رسول اللہ ہے. اسلام کے قانون کی حفاظت امامت کا فریضہ ہے. علی ولی اللہ. انتظامیہ قرار پائے. قانون کو نافذ کر دیا مگر قانون کی حفاظت کی ضرورت ہے. قانون کی حفاظت ہر دور میں چاہیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک نقطے تک پہنچنا چاہتا ہوں. قانون ہر دور تک رہنا ہے اگر قانون کو قیامت تک رہنا ہے. اگر قانون کو قیامت تک رہنا ہے تو قانون کے محافظ بھی قیامت کے رہے گا. ہر دور میں امام کا وجود رہے گا.
پیچھے ٹو اینڈ فرو کرتا رہوں گا امام کے فضائل کو بھی اور ان کے علوم کو بھی اور اپنے سلسلے خطابت و کلام کو بھی. تو امام کلمہ تامہ مکمل کلمہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تمام ہو گیا تیرا کلمہ صداقت کے اوپر اور عدل کے اوپر. بہت غور سے سنیے, یہ آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے, یہ آیت امام زمان کی پشت پر بھی لکھی ہوئی ہے. عجیب لگتا ہے کہ یہ قرآن آیت پر قرآن کی میں بھی موجود ہے اور صاحب الزمان کی پشت پر ہے. 11 اماموں کی پشت پر کوئی آیت نہیں تھی. امیر المومنین کی پشت پر بھی کوئی آیت اور سیل اور مہر نہیں تھی. سیل اور مہر ہے تو 2 ہستیوں کے اوپر, 2 ہستیوں کے پشت کے اوپر, شانوں کے اوپر. اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر سیل اور مہر ہے تو 2 ہستیوں کے شانوں کے اوپر ایک خاتم النبیین ہے, ایک خاتم النبیین ہے اور ایک خاتم الاوصیاء ہے. دونوں کی پشت پر کیوں ہے؟ ایک نبوت کا خاتم ہے, ایک تو اس کے اوپر نور ہے, ایک امامت کا خاتم ہے. کیا فرق ہے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ تامہ میں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, خاتم النبیین سے پہلے آخری نبی. حضرت عیسیٰ کا ایک تعارف قرآن نے یہ کیا, خود عیسیٰ نے اپنی زبان سے کہا اور اللہ نے عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا کہ کلمۃ منہ, عیسیٰ اللہ کا ایک جزوی کلمہ ہے. عیسیٰ اللہ کا ایک پارشیل کلمہ ہے. پارشیل کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابھی کلمہ تمام نہیں ہوا. کلمۃ منہ, عیسیٰ اللہ کا ایک جزوی کلمہ ہے. آدم کے لیے بھی کہا تھا نفخت فیہ من روحی. پڑھتے محمد والے بیٹھیاں نہیں, پھر کو بدلتے مجھے محسوس ہوتا ہے, جھٹکا لگتا ہے. محمد بلند صلوات. وہ روح تھا اللہ کی مگر جزوی روح تھا. عیسیٰ کلمہ تھا مگر جزوی کلمہ تھا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کہا تو عیسیٰ میں کچھ معجزات پیدا ہو گئے. حضرت عیسیٰ میں کچھ معجزات پیدا ہو گئے اور وہ کیا تھے؟ ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. درود پڑھتے محمد انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. عیسیٰ کہتے ہیں جزوی کلمہ, کہتے ہیں کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی ایک شکل بناؤں گا. من الطین, گیلی مٹی سے. عیسیٰ صرف گیلی مٹی سے بنا سکتے ہیں اور قدرت تراب سے آدم کو بنا سکتے ہیں. یہ ہے فرق عیسیٰ کی تخلیق میں اور قدرت کی تخلیق میں. کسی بھی شے کو
مولڈ کرنے کے لیے اس کو سافٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں پانی چاہیے۔ مگر قدرت نے آدم کی صورت کو خشک مٹی سے بنایا، وہ تراب کا مقام ہے، یہ تین کا مقام ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور میں اس پہ پھونک ماروں گا اور اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ آگے کی چند آیت اور سنا دو۔ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، میں مبروز کو شفا دے دیتا ہوں، نہیں میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ وانی انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، اور میں بتا دوں گا کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کلمہ جزوی ہے جو غیب کی خبر دے رہا ہے۔ وَإِنِّي أُنَبِّئُكُم بِمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دے دوں گا کہ تم نے اپنے گھروں میں چھپا کیا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات ہے، یہ عیسیٰ میں جزوی کلمہ ہے۔ کیا کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناؤں گا اور پھر اس میں پھونک ماروں گا، اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ عیسیٰ کیونکہ جزوی کلمہ تھے، اس لیے زندگی دینے کے لیے مادے کے محتاج تھے، زندگی دینے کے لیے مادے کے محتاج تھے، مگر امامت کلمہ تامہ کا ایک حصہ ہے۔ مامون کا دربار ہو، تعلیم کا شہر امام کو ایکسکیوز کرنا چاہے، امامت کو جلا رہا ہے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنی امامت کی شان کی وجہ سے۔ امام کو جلا رہا ہے زبان سے نہیں، نظر سے اشارہ کر دے۔ اب میرے جملے سنیے گا، زبان سے نہیں نظر سے اشارہ کر دے، مجاز حقیقت بن جائے۔ جادوگروں کو حمل پر جائے، امام پھر نظر کا اشارہ کرے، حقیقت پھر مجاز بن جائے۔ کیا عیسیٰ میں یہ قوت و طاقت تھی کہ وہ حقیقت کو مجاز بنا کر پھر مجاز کو حقیقت بنا دے؟ تو آپ نے دیکھا کہ فرق کیا ہے، ایک طرف کلمہ جزوی ہے، ایک طرف کلمہ تامہ ہے، ایک طرف
کلمہ تامہ۔ اب میں پھر مسلسل ہوں اپنے کلام سے کہ عالم اسلام کو حیرانی ہے، پریشانی ہے کہ کلمہ طیبہ کے جز اور اجزاء کیا ہے، کس طرح سے کلمہ طیبہ کی معرفت حاصل کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں تو سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے قصے، تمام انبیاء میں جو سب سے زیادہ بیان ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ سب سے زیادہ جو نام دیا گیا قرآن میں وہ حضرت موسیٰ کا ہے، 1,24,000 انبیاء میں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو موسیٰ کا استاد ہے حضرت خضر علیہ السلام، اس کا قرآن نے نام نہیں لیا۔ اور فرمائیے ذرا، خضر کا قرآن نے نام نہیں لیا، صرف صفات کو بیان کیا، صرف صفات کو بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں جو نبی ہے اس کی امت کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے، اس کے نام کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے، اور جو اس کا استاد ہے کہ جو اس کو علم و رشد عطا کر رہا ہے صرف اس کے فضائل کو بیان کیا، نام نہ لیا۔ تو اگر کچھ بندوں کا قرآن میں نام نہ ہو، فضائل کا ذکر ہو، تو وہ انبیاء سے افضل نہیں قرار پائیں گے۔ تو علی کا نام ہے 3 مرتبہ قرآن میں، کل مجلس میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ، درود پڑھتے محمد والا۔ 3 مرتبہ 4 مرتبہ رسول کا نام ہے محمد کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ امیر المومنین کا قرآن میں نام آیا ہے۔ میری اور آپ کی اور رائے کی تفسیر میں رائے سے نہیں، نص معصوم کے مطابق، نص معصوم کل انشاءاللہ وہ 3 آیتیں میں سناؤں گا، اور اس کی عقلانی تفسیر کے ساتھ، عقیدت والی تفسیر نہیں، عقل والی تفسیر۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قصے، ان کی امت کے قصے، ان کا سب سے زیادہ نام، تو کیا قرآن قصے اور کہانی کی کتاب ہے؟ قرآن مجید نے انبیاء ما سبق کی تعریف کو بیان کر کے قیامت تک امت مسلمہ کو ہدایت دی، قیامت تک امت مسلمہ کو ہدایت دی۔ تو اب اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کی معرفت پائے تو وہ کیوں نہیں قرآن سے قوم موسیٰ کے کلمے کو دریافت کرتی ہے کہ قرآن میں قوم موسیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ قوم موسیٰ کا کلمہ قرآن میں سورہ شعراء میں نقل کیا گیا۔ دربار ہے فرعون کا، فرعون کے درباری جادوگر اپنی رسیوں کو پھینک چکے ہیں۔ القیا موسیٰ عصاہ، ادھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَنْفِقُ مَا يَافِقُونَ، موسیٰ کا عصا ان کے دھوکے کو ہڑپ کرتا چلا۔ قرآن نے سانپ نہیں کہا، دھوکہ کہا، اس لیے کہ یہ نظر بندی تھی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ دیکھ کر کے موسیٰ کا عصا جادوگروں کی رسیوں کو ہڑپ کر رہا ہے، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں یہ جانا کہ ہم سے بڑا جادوگر ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ ہم سے بڑا جادوگر ہے، لیکن وہ سب سجدے پہ گر گئے، اس لیے کہ جادوگروں کو معلوم تھا کہ جادو سے بظاہر صورت تو بدلی جا سکتی ہے، سیرت نہیں بدلی جا سکتی۔ موسیٰ کا عصا اپنی سیرت کو بدل چکا تھا۔ اب تو یہ قرآنی دلیل ملی کہ امام نے قالی
زمین کے شیر کو اسی طرح سے فطرت کو بدل دیا، اس کی سیرت کو بدل دیا. فَهِيَ تَلْقُفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ کا عصا ان کے سحر اور جادو کو ہڑپ کرتا چلا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور اس وقت وہ ایمان لائے. اس مقام پر قرآن نے بنی اسرائیل کے کلمے کو بیان کیا. سجدے کی حالت میں ایمان لائے. آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. یہ توحید ہے کلمے کا پہلا حصہ. آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. مگر ان کا کلمہ رکا نہیں. رب موسیٰ، یہ نبوت ہے. ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے مگر ان کا کلمہ ابھی بھی نہیں رکا. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. فخر الدین رازی نے بحث کی کہ جب وہ توحید کی گواہی دے چکے تھے، جب وہ رسالت کا اقرار کر چکے تھے، انہوں نے ہارون موسیٰ کے وسیع کا کیوں ذکر کیا؟ رازی نے لکھا کہ اگر ہارون کی گواہی نہ ہوتی ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا. ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا. تو جس طرح سے کہ ہارون کا ذکر کلمے میں جا کر بنی اسرائیل کے کلمے کو کامل کرتا ہے، اسی طرح سے علی کا ذکر مسلمانوں کے کلمے میں آ کر امت مسلمہ کے کلمے کو قائم کرتا ہے. اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ ہے. پھر اسی بات کو میں قرآن سے ثابت کروں کہ جہاں تینوں کلمات کو جمع کیا ہے مگر ایک ہی ٹائٹل کے ساتھ. وہی ٹائٹل اللہ کا بھی ہے، وہی ٹائٹل اس کے رسول کا بھی ہے، اور وہی ٹائٹل امامت کا بھی ہے. اس مقام پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھ کو، امام علی ابن موسیٰ رضا نے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر 3 خصلتیں ہوں، مومن کے اندر 3 عادتیں ہیں. ایک اس کے رب کی، ایک رسول کی، اور ایک امام کی. ایک امام کی کا رب کی سنت مومن میں یہ ہو کہ سنت من اللہ و رسولہ و من ولیہ، ایک اللہ کی سنت مومن کے کردار میں، ایک اس کے رسول کی سنت مومن کے کردار میں، اور ایک ولی کی، اللہ کے ولی کی سنت مومن کے کردار میں. ایک کہا اللہ کی سنت مومن کے کردار میں یہ ہو کہ اس کے اندر عدالت پائی جائے، اس کے اندر عدالت پائی جائے. نبی کی سنت یہ ہے کہ اس میں تواضع، مدارات، انکسار پایا جائے. اور امامت ولی کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر کتمان العیب، دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کی عادت پائی جائے. کتمان العیب، اس میں لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی عادت پائی جائے. امام رضا علیہ السلام نے مومن کی صفات کو بیان کیا. اس مقام پر عزیزان گرامی مجھے یاد آئی صوفیوں کے سلسلے میں، صوفیوں کی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ علی کو یہ ولایت کیوں ملی.
صوفیوں کی ایک روایت ہے کہ جبریل جنت کا جبہ جس کو خرقہ ولایت کہتے ہیں وہ لے کر رسول کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ اپنے اصحاب میں جس کو چاہیں یہ ولایت کا خرقہ عطا کر دیں۔ ان کی روایت کے بقول انہوں نے پہلے سے پوچھا اگر میں تم کو یہ ولایت کا خرقہ دے دوں کیا کرو گے؟ کہا صدق کو پھیلاؤں گا۔ معلوم نہیں ان کے نزدیک صداقت کی ڈیفینیشن تھی کیا؟ قرآن نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کو کہا صدیقاً نبیہ، وہ نبی صدیق تھا، اور مسلمانوں نے حضرت ابراہیم پر 3 مرتبہ الزام لگایا کہ بتوں کو توڑ کر ایک بت کو چھوڑا۔ جب قوم واپس آئی پوچھا کس نے ان بتوں کو توڑ دیا؟ کہا اس نے، اگر یہ بول سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ ابراہیم کہہ رہے تھے کہ اگر بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے، بول نہیں سکتا تو توڑ نہیں سکتا۔ دوسری مرتبہ قوم جا رہی تھی میلے پر، ابراہیم کو لے جانا چاہتی تھی، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، جبکہ ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ موقع نہیں کہ اس کی تفسیر کروں، کبھی میں کر دوں گا۔ اور تیسری مرتبہ جب ابراہیم نے وعدہ کیا اپنے چچا سے، انہوں نے باپ کہا ہے، اور آدر کو باپ ابراہیم کا یوں کہا کہ پھر وہ رسول علی کے والد کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ تعارف تھے حضرت ابراہیم کے والد، اس لیے کہ نبوت و امامت کا نور ہمیشہ اسلاب شامخہ اور حامل متاخرہ میں رہا۔ میں چچا سے وعدہ کیا آدر سے کہ میں استغفار کروں گا، مگر اس وعدے کی خلافی کی، وعدہ خلافی کی۔ اور قرآن کس طرح سے اس بات کو بیان کرتا ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم پر کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، ابراہیم نے اس سے تبرہ کیا۔ جن لوگوں پر ابھی تک نہیں کھلا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں ان کو کور کرتے ہیں، اور جن پر روزے اثر کھل چکا ہے کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے وہ تبرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، بے شک ابراہیم عبادت گزار بھی تھا، ہل والا بھی تھا۔ تو تبرے کے معنی یہ نہیں ہے کہ غصے میں کیا، تبرے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پرسنل جذبات میں کیا، یہ عبادت بھی تھی ابراہیم کی، یہ ہل بھی تھا ابراہیم کا۔ مقام تک لے جاؤ تو قرآن نے ابراہیم کو صدیق نبی کہا، نبی صدیق کہا 3 مرتبہ۔ قرآن کے مفسرین میں جن کے سامنے صدیقیت کی کوئی اور شکل تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم پر الزام لگایا 3 مرتبہ، نعوذ باللہ، صداقت کا نہ بولنے کا، سچ کے نہ بولنے کا۔ میں ایک جملہ، ایک فیصلہ کن جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کن جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کو قرآن نے 3 مرتبہ صدیق کہا، تو جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ کیا میں نے کسی کا دل دکھاتا ہے؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو قرآن صدیق کہے وہ جھوٹا نہیں، اور جو جھوٹا ہے وہ کبھی صدیق نہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
عزیزان گرامی حضرت موسیٰ قرآن میں سب سے زیادہ قصے، اور ادھر قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل سجدے میں جھکے ان کے جادوگر اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھا آمنا برب العالمین، توحید ہے رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ ایک اور سے بات سن لیجیے آپ، بڑی خوبصورت بات ہے اسی مقام کے اوپر، یہ نہیں کہا کہ اسلمنا لرب العالمین، ہم اسلام لائے، آمنا ایمان لائے۔ تو ایمان میں توحید کی، نبی کی اور ولی کی، تینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے۔ الگ آیت ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب قرآن نے مسلمانوں کی کلمے کا تعارف کرایا تو جس طرح سے کہ الگ آیت تھی آمنا برب العالمین، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ آیا۔ بہت غور سے سنیے، بڑی باریک باتیں ہیں یہ، اور جس طرح سے کہ وہاں رب موسیٰ و ہارون دونوں ایک ہی آیت میں تھے، مسلمانوں کو جب قرآن نے اس حصے کا تعارف کرایا رسالت کا اور امامت کا، تو ان دونوں کو بھی سورہ فتح میں ایک مقام پر رکھا۔ آمنا برب العالمین سیپریٹ، قولوا لا الہ الا اللہ سیپریٹ۔ اور جیسے کہ وہاں موسیٰ و ہارون ساتھ تھے، اسی طرح سے نبی اور نبی کی معیت میں رہنے والا، ان دونوں کو ایک مقام پر جمع کیا۔ سورہ فتح محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر آیت رکی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی صحبت میں نہیں معیت کے اندر ہیں۔ صحبت میں اور معیت میں فرق کیا ہے؟ صحبت میں جدا بھی ہو جاتا ہے، صحبت میں دور بھی چلا جاتا ہے، صحبت میں فرار بھی اختیار کرتا ہے، مگر معیت میں اتنا قریب رہتا ہے ایک نفس رسالت بن جاتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد والا آیت پر پڑھ رہا ہوں، میں لیویا ہے اس وقت، درود پڑھ دے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے کہ سورہ بقرہ میں لا الہ الا اللہ جدا آیا، جس طرح سے کہ موسیٰ کی امت کے کلمے میں توحید جدا آیا، اور جس طرح سے کہ موسیٰ و ہارون کو جمع کیا، اس مقام پر رسالت اور رسالت کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنے والے کو ایک ساتھ جمع کیا۔ محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں۔ اب سنیے کہ بہت غور سے یہ محمد رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ کہ جو رسول کی معیت میں ہے، وہ اصحاب کو کہہ رہے ہیں اسی مقام پر تفسیر کرتے ہوئے، اور ہم اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اگر ہم علی کے فضائل کو استدلال کی روشنی میں اس مقام پر ثابت کر دیں کہ یہ معیت میں کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، تو خود بخود ان کی تفسیر باطل ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور کچھ ہیں۔ جمع کا صیغہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ 12 ہیں۔ اب اس بات کو سمجھ کر اب میں معہ کو کھولتا ہوں، معیت، والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس کو اسی نسبت سے سمجھو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اسی نسبت سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ 25واں سورہ قرآن کا سورہ فرقان، درود پڑھ دے محمد۔
کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں. اس معیت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسی نسبت سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. 25واں سورہ قرآن کا سورہ فرقان ارشاد فرمایا لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. وجعلنا معہ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. وجعلنا معہ، اور اس کی معیت میں وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا. ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کی معیت میں ہارون کو اس کا وزیر قرار دیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اخاہ علی وزیرا. مدینے سے چلے امام رضا علیہ السلام اور نیشاپور کے شہر سے گزرے اور ایک عالم نے نیشاپور کے قاضی نے خواب دیکھا امام کی آمد سے پہلے کہ گویا جامع مسجد نیشاپور ہے اور ایک شور مچا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں نے غسل کیا، وضو کیا اور سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ اہم محراب کی وسط میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے کھجوروں کا طبق ہے، ٹرے ہے. میں نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے مجھ کو کھجور عطا کی. میں نے کہا یا رسول اللہ اور عطا کریں. یہ دو روایتیں ایک ساتھ عطا کی یا الگ الگ. امام کا چلا اللہ کے رسول دیتے چلے یہاں تک کہ 17 کھجوریں اس کو مل گئے. اس کی آنکھ کھلی. کچھ عرصے کے بعد خبر ہوئی کہ امام مرو جاتے ہوئے، مامون کا اس وقت کا کیپیٹل تھا، آج کل وہ آذربائیجان کے اندر ہے، شمالی آذربائیجان کے اندر جو رشیا کی ریاست تھی پہلے. اور کہا کہ امام گزریں گے. یہ کہتا ہے کہ میں نے غسل کیا، وضو کیا اور امام کی خدمت میں چلا. میں نے دیکھا کہ اسی مقام کہ جہاں بیٹھے تھے اللہ کے رسول، اسی مقام پر امام بھی تشریف فرما ہے. یہی ہے صحیح ڈیفینیشن جانشانی. جانشینی نہیں کہا، جانشینی تو بیٹھنا ہے، ٹرانزیٹو فعل ہے. جانشانی ان کی جانشینی کو بتانا، جتانا، دکھانا. میں نے امام کو سلام کیا اور امام نے کھجور اٹھا کر مجھ کو دی. میں نے پھر مانگا فرزند رسول اور عطا فرمائے. امام نے پھر دی. میں مانگتا رہا، امام عطا کرتے رہے یہاں تک کہ 17 کھجوریں ہو گئی. میں نے پھر طلب کیا امام سے، کہا اگر میرے جد تجھ کو اور میں تجھ کو عطا کر دیتا. عزیزان گرامی، قرآن میں ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، اعملوا، عمل کرو. عمل تو یا ظاہر ہے کہ ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، عمل تو اس کی ویڈیو بھی بن سکتی ہے، عمل کو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اہل ایمان دیکھ رہے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا المومنین ہم ہیں، مگر یہ مقام کون سا؟ امام رضا کا عمل کو نہیں، خوابوں کو دیکھ رہے ہیں. عمل کرو، لفظ عمل ایک ہے، ورب ایک ہے، ایک عمل. اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور اہل ایمان دیکھ رہے ہیں. یہ اہل ایمان عام مومن نہیں، بلکہ ان پر ایمان لا کر ایمان اسٹیبلش ہوتا ہے. یہ وہ مومنین ہے. مگر آپ یہ دیکھیے ایک رسول بھی دیکھ رہا ہے. اس آیت میں ہے کہ مدینے میں صرف دیکھ رہا ہے، مدینے میں، مکے میں دیکھ رہا ہے، اپنے وقت میں دیکھ رہا ہے، اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے. کچھ نہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور اہل ایمان بھی دیکھ
عزیزان محترم، اب امام رضا علیہ السلام کے فضائلی پر میں جا رہا ہوں، مگر وہ فضیلت اور وہ تفسیر جو امام نے ارشاد فرمائی، 2-3 علمی باتیں میں آپ کو سناتا جاؤں. امام علیہ السلام کی کسی تحریری نے پوچھا، ایتھیسٹ نے پوچھا کہ آپ کا رب کب سے ہے؟ امام نے کہا کہ وہ کب نہ تھا، کب نہ تھا جو میں تجھ کو بتاؤں کہ وہ کب سے. امام کی کوشش یہ رہتی تھی کہ اپنے دربار میں اسکالرز کو جمع کرتا اور امام سے مناظرے کرواتا، صرف فقہ کے اور اسلامی تفسیروں اور قرآن کی باتیں نہیں، فزکس کی، ایسٹرونومی کی، میتھامیٹکس کی. اور امام ہر ایک کو شکست دیتے. ایک نادر روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے لیے. ایک مرتبہ ایک ہندو فلسفی تھا مامون کے دربار میں، اور اس نے بھگوت گیتا کو پڑھ رکھا تھا، مشہور کتاب. اور اس نے امام کے سامنے مامون کے دربار میں ایک بھگوت گیتا کا کوٹ نقل کیا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ خدا یونیورس میں نہیں ہے، بلکہ یونیورس اللہ کے اندر ہے. وہ اللہ کو ایک جسم سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے مکان، اسپیس کہاں سے تلاش کرے، تو اس نے یونیورس کو اللہ کے اندر قرار دے دیا، اور بڑے فخر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا اچھا قول ہے کہ اللہ کائنات میں نہیں، کائنات اللہ کے اندر ہے. مامون سے داد چاہ رہا تھا اور امام سے بھی. امام نے صرف ایک جملہ کہا، اس سنیے گا شاہکار امام کے علم کا. امام نے صرف ایک جملہ کہا جب تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جب تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آئینے میں تو نے اپنا امیج، اپنا عکس دیکھا، تو یہ بتا کہ تو آئینے میں گھس گیا یا آئینہ تیرے اندر ہو گیا. آئینہ اپنے مقام پر رہا، تو اپنے مقام پر رہا. تو یہ پوری کائنات علم الہی کا امیج ہے. دل میں الہی کا عکس ہے. مشکل ترین مسئلے کو امام نے ایک جملے میں ثابت کر دیا اور مثال سے ثابت کیا. اب اس مقام سے عزیزان گرامی امام کی ایک تفسیر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. علی الاعراف رجال، قیامت کا دن ہے، بلندیوں پر مردان خدا ہے. رجال کا لفظ ہے، مردان خدا. انہوں نے بھی مردار کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اسی وقت میرے ذہن میں آیت آئی تھی جیدار کے لیے رجال.